السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد انشاءاللہ آج سے سورۃ فاطر کی تفسیر بیان کریں گے، اور اس کی باقاعدہ تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس سورت کا آج انشاءاللہ مختصر تعارف بیان کریں گے۔ تو محترم بھائیو، سورۃ فاطر اس میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس قادر مطلق ذات نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اسے اپنے الہی نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ اس قادر مطلق ذات نے یہ عظیم کائنات کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً اس عظیم کائنات کے پیدا کرنے کا ایک عظیم مقصد ہے، ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ عظیم مقصد یہ کہ جو لوگ یہاں اس فانی دنیا میں اس کے احکامات کے مطابق نیک صالح زندگی گزارے، انہیں آخرت میں ابدی نعمتوں سے نوازا جائے، اور جو یہاں اس فانی اور عارضی دنیا میں کفر اور شرک کے راستے اپنائیں تو ان کے لیے آخرت میں ابدی سزا ہو، اور اسی سلسلے کے لیے پھر آخرت کی زندگی لازمی ٹھہری۔ تیسری بات بھی دھیان سے سنیے کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کائنات کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، مختصر یہ کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذکر ہیں، اور تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ اپنے رب کی صفات جان لو، پہچان لو اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو، رب تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کو پہچانو، رب کی رضا کے کام کر لیا کرو اور اس کی ناراضگی والے کاموں سے بچا کرو۔ تو اس سورت کا خاص موضوع کیا ہوا؟ اس سورت مبارکہ کا خاص موضوع معرفت الہی ہے، اور یہ سورۃ فاطر مکی سورت ہے۔ اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور اس میں ٹوٹل کلمات 770 اور حروف جو ہے وہ 3133 ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فاطر کے معنی پیدا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اس سورت کی پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاطر کہا جاتا ہے، اور اس سورۃ فاطر کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس سورت کی خصوصیات کی طرف۔ اس سورت کی ایک خاص خصوصیت جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ یہ ان سورتوں میں 5ویں سورت ہے جن کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، قرآن مجید میں 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے، جن میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، نمبر 2 سورۃ الانعام، نمبر 3 سورۃ الکہف، نمبر 4 سورۃ السبا ہے، اور اس سلسلے کی 5ویں اور آخری سورت جو ہے وہ سورۃ فاطر ہے، جس کا ہم نے آج مختصر تعارف بیان کیا، اور آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب اس کی باقاعدہ تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنایا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔